عجیب ہم نے روشیہ دیکھی علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں میں اچھا درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز اتھے ویکھیے ٹور پہندہ ہی چلو میں آپ ہی کر لینا درود پڑھیں یار مل کے بلند آواز ٹھیک سارے ذاکرین جی پڑھ دے رہنے محمد والے محمد صلوات اللہ ماما تیری میرے کر ماری نا میں ملک الیاس ملک بلا اور یہ بچہ بیمار ہے قاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے ضرور آمین کہنا میرے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف میرے اللہ عالم اسلام کو کرونا کے عذاب سے محفوظ فرما میرے اللہ میرے دیس کی معیشت بہتر فرما میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما سنی شیعہ عزاداروں کو دہشت گردی سے محفوظ فرما پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما پنجاب پولیس کے جو جوان عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں خدا بندے بزرگ و برتر ان کی حفاظت فرما میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں محترم ملک الیاس رضا صاحب محترم ملک بلال حسین صاحب محترم ملک زیغم عباس صاحب کے لیے دعا ہے مالک انہیں اور عزت عطا فرمائے مالک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے قاسم رضا نام کا ایک بچہ بیمار ہے بیٹا ہاتھ اٹھا لو برا نہ ماننا مالک اسے شفائے کلی عطا فرمائے مجھ سے پہلے جن دوستوں نے پڑھا تخصیص سے جس بچے نے پڑھا اللہ اسے نظر بد سے محفوظ مالک اس کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے عالی مرتبہ مرشد ناصر شاہ صاحب سے لے کے عزیز محسن تک وہ سارے لوگ جو اس کاروان کا حصہ ہیں نام بنام شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے میرے محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک جو بول لیتے ہو واجب سمجھ کے آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی درود مل کے پڑھ دیں بلند آواز جی 12 سفر المظفر تک زندگی نے وفا کی جیے تو انشاءاللہ کون سی جگہ بھائی سادات کالونی بیت الحسن جیے تو رات 11 ساڑھے 11 بجے
ضرور آپ کو سلام کریں گے. میری شہزادی، مہربانی، دعاؤں کا شکریہ. میری شہزادی آپ کو عزتیں عطا فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کر دی جائے. ان بچوں کو اگر کہیں بٹھا دو تو میری توجہ تقسیم نہ ہو. اجازت ہے؟ آپ اگر میری طرف متوجہ ہوں تو یہ ہاتھ کھول دیں. بالکل اپنا باڈی لینگویج ایسی کر لیں جیسے مجلس میں ہوتی ہے. سوری، برا نہیں ماننا، میں آپ کے بڑے بھائیوں جیسا ہوں. ہاں شہباز بیٹا، پہلا لفظ میں کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کا، بس اس پہ لاہور والوں بڑے دنوں بعد لاہور آئے ہو، اس کی قیمت دے دینا. پھر تم چاہو گے تو آگے پڑھ دیں گے، ورنہ بانی میں خود ہوں. مجھے اس بات کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں کہ کوئی روٹ جائے گا مجھ سے. مجلس اس بادشاہ کے نام سے منسوب کر کے پڑھنے کا حکم ہے جسے صبح ازل میں سجاد کہا جاتا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، تمہاری زبانیں بھی نہیں بولتی، تم سروں سے ہی بولتے ہو. آپ جیئیں، بی بی آپ کو عزت دے، یہ نوکریاں قبول ہوں. فخر جیو میرا بچہ. شہباز، میں مولا جی قسم میں راضی ہو گیا. سارے بولو حیدری. بادشاہاں دے رزق دی قسم میں راضی ہو گیا. یہ میں تو راضی اس طرح دینی. علم والے کی قسم ہے، اللہ نہ کرے اب کوئی نہ بولے بھائی جان میرا کوئی گلہ نہیں. میں 12 سفر تک کسی جملے کی دعوت میں چلا جاؤں گا، پھر بیت الحزن آ کے بات کریں گے، جسے صبح ازل سجاد کہتے ہیں. ازل دہر سے پہلے ہے. کیوں بیٹا آپ کیوں نہیں بولے ہو؟ کتنے ٹور جائیے ہوں. موکھی گل میں نہ کراں تے کون کرے؟ آپ کے سننے کے کیا کہنے. کروڑ بار سلام ہے تجھے اس جملے پہ داد دینے کو. اور سوری لاہور والو، میرے معیار پہ آؤ تو بسم اللہ، ورنہ میں تمہارے معیار پہ نہیں آ سکتا. یہاں آ جاؤ تو بسم اللہ، ورنہ یا علی یا علی. بیٹا ازل دہر سے پہلے ہے، دہر سدرہ سے پہلے ہے، سدرہ عرش سے پہلے ہے، عرش زمانوں سے پہلے ہے، زمانہ زمین سے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہیں. وہ جو گلی میں کھڑے ہو جنہیں بولنا تو بولنا حیدری. تھوڑا سا مجھے دیکھنا، تھوڑا سا پلیز. زمانہ زمینوں سے پہلے ہے. کیسے شاہ پتہ نہیں تیرے پنڈال کو میری بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی. زمینوں سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، زمانے سے پہلے، دہر سے پہلے، سدرہ سے پہلے، صبح ازل میں کون و مکان سے پہلے، زمین و زمان سے پہلے، پتہ نہیں کہاں سجدے کرتا تھا. شاباش شاباش. آخری ماتمی کا شکریہ، آخری ماتمی کا شکریہ. جو باہر بیٹھے خریدا ہے انہوں نے شوکت رضا کو. ارے مجھے بہت لطف آیا جملے کی داد کا. قدیم جی وہ میرا پتر غازی استہاں تشکیل. شاباش، اللہ اکبر. جی بھائی جان، طبیعت گھبرا تو نہیں رہی نا؟ جب آپ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا. پتہ نہیں کہاں سجدے کرتا تھا. اچھا چلو، اگر یوں بیٹھے ہو تو آؤ ایک جملہ اور سنو. یاد کرو وہ لمحہ جب کوفے کے ممبر پہ علی قیامت پڑھ رہے تھے. تواڈے پتر جیون سارے لاہور کو سلام ہے. علی حق، علی جنہیں علی حق لگتا ہے وہ بولو، جنہیں علی حق لگتا ہے وہ بولو. بھائی جان حیدری. علی قیامت پڑھ رہے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. شاباش،
ابو کو جا کے جملہ سنانا، کہنا انکل نے کہا تھا کہ ابو کی نظر کرنا. کیا لمحہ ہوگا جب امامت نے قیامت بڑی ہوگی. شاباش شاباش شاباش. یہ خریدار سلامت رہیں. یہ چہرے رانا صاحب بولو میرے نال. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں. کیا لمحہ ہوگا جب امامت نے قیامت پڑی ہوگی. علی فرما رہے تھے زمین نہیں ہوگی، زمان نہیں ہوگا، مکین نہیں ہوگے، مکان نہیں ہوگا، عرش نہیں ہوگا، فرش نہیں ہوگا، سدرہ نہیں ہوگا، کائنات میں کچھ نہیں رہے گا. یا وہ ہوگا یا ہم ہوں گے، یا وہ ہوگا یا ہم ہوں گے، یا وہ ہوگا. رضوان بھائی میں محشر کی فجر تک اس بندے سے دکھی رہوں گا جسے لفظ سمجھ آ رہا وہ نہ بولا. یا وہ ہوگا یا ہم ہوں گے. بیچ میں بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا علی زمین نہیں ہوگی، زمان نہیں ہوگا، مکین نہیں ہوگے، مکان نہیں ہوگا، عرش نہیں ہوگا، فرش نہیں ہوگا. جب ہوگا ہی کچھ نہیں آپ رہیں گے کہاں؟ فرمایا جب کچھ نہیں تھا تو ہم کہاں رہتے. جس کا ہاتھ علی کی ملکیت ہے اس کا حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیری یہ مسکراہٹ قائم رہے، تیرا یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ چہرے شاداب رہے. علی مولا یا علی اللہم پتہ نہیں بیت الحزن والوں مولا کا وہاں شاید شکشکیہ ہی ہو گیا ہے. پتہ نہیں میں کہاں تک باتیں کرتا چلا جاتا. اب آپ نے بیچ میں نعرہ لگا کے میرے اندر کے شاعر کو حاضر کر دیا ہے تو پھر مجھے کہنے دو ذکر سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے. اور صدقے ہو تیرے سنن دے سلام ہے پترانو غازی استم دے رہے جیسے پیچھے بیٹھے ہو. غازی دا واسطہ رلو. اندر گرمی جاتی ہے، باہر موسم ٹھیک ہے، تسی چپ کر جاندے ہو. میرا ہاں لے جاندہ ہے. ذکر سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے. آدم آل محمد کی کریمی کو سلام. کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا. آپ کو ایسے چاہیے جس گھر میں آپ پلے ہو نا. وہ جو باہر کھڑے ہوئے ہو آپ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ کھولو. ہائے لری آدم آل محمد کی کریمی کو سلام. اچھا ذکر سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے. آدم آل محمد کی کریمی کو سلام. کیسا بیمار ہے دنیا کو
تواڈی اس ذات دی قسم ہے جھوٹے تے معاشر تک لعنت اس تو تے قسم ہی کونی پاکاں دا منبر ہے میں باوضو کھلوتا محفل مک گئی جیلم 4 مسیاں تے تساں کے پھر پڑھ میں مصرے پڑھوں سید الساجدی ہیں کعبے میں سید الساجدی ہیں کعبے میں آج سجدہ غلاف کس کا کریں حاجیوں کا بھی امتحان ٹھہرا 2 حرم ہیں طواف کس کا جی بیٹا آپ جیئے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے جی بس میری مجال ہے میں بسم اللہ تشکیل حاجیوں کا بھی امتحان ٹھہرا اچھا شہباز پتر بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں ممبر کی دنیا میں جنہوں نے یہ حقیقت لوگوں کو بتائی ہے ڈھیر ساری عزتیں ایسی ہیں جو صرف سجاد کے لیے بنی ہیں ابن الخیرتین ہے سجاد 2 اچھائیوں کا بیٹا ہے کب رواج پڑے گا مشکل باتیں سننے کا کب تک خیبری سنتے رہو گے میرے بچوں 2 اچھائیوں کا بیٹا ہے عرب سے بھی چنی ہوئی اچھائی عجم سے بھی چنی ننیال بھی جہان سے اچھے ددیال بھی یہ میری داد ہے یہ اب میں راضی ہوں 14 کی قسم گلی تک آخری ماتمی تک یہ جو کھڑے ہوئے ہیں اب میں راضی ہوں ننیال بھی کائنات سے اچھے مجھے دیکھیے گا بھائی جان بی بی آپ کو عزت دے اللہ کرے محشر تک یہ مجلس ہوتی رہے اور عزاداروں میں نام رہے آپ کا ننیال بھی کائنات سے اچھے ددیال بھی کائنات سے اچھے اور پھر سجاد ہی وہ بادشاہ ہے جس سے نسل چلی ہے امامت کی حسین بادشاہ کے بعد کربلا کے میدان میں صرف سجاد رہ گئے تھے سجاد سے نسل چلی ہے یہی وجہ ہے علماء کا مجھے نہیں پتا شیعہ اور افا سجاد کو ابو الائمہ کہتے ہیں کہاں چلا جاؤں میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے یہ موضوع کہو کیا موضوعی مشکل ہے تو باتیں تو ایسی ہوں گی نا یار آپ پڑھے لکھے بچے ہو آپ کیوں نہیں بولے ابو الائمہ ہے سجاد 9 اماموں کا باپ ہے سجاد آدم آل محمد ہے سجاد یعنی ہم انسانوں میں جو حیثیت آدم کی ہے اماموں میں وہی حیثیت سجاد شاباش 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 میں قبر تک راضی ہوں میرا بچہ مجھے تیری اس ذات کی قسم ہے میں قبر تک راضی ہوں لوٹ لیا لاہور والوں نے شوکت کو حرم میں اتنے عرصے بعد آیا تو میرا اندر راضی ہو گیا اور مجھے نہیں پتا لاہور والے اگر تھک گئے گرمی انہیں کھا رہی ہے پریشان کر رہی ہے حبس تنگ کر رہا ہے تو اس کا میدان میں نہیں میں تو اسے بھی علی اور حسین کا کوئی معاہدہ ہی سمجھتا ہوں اللہ نے علیین پہ کوئی انوکھا کرم کیا ہوا ہے پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا صاحب کدھر جائیے کی کریے کتنے مریے ہاں تنویر دیو میرا پتر شاباش میرا بیٹا شاباش میرے بچوں شاباش میرے بچوں پچھلے بولنا
احسان کرنا حیدری. آپ جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا, میں اپنے موڈ میں کھڑا ہوں. علی حیدری اللہم صلی علی محمد واجل فرج عالم. پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا, پھر حسین کے گھر میں. یہ جھولی میری پھیلی ہوئی ہے, دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں لاہور والوں 39 اشرے پڑھ چکا ہوں, 4 نسلیں مجھے سن کے جوان ہو گئی. سائنس کہتی ہے 10 سال میں ایک نسل جوان ہوتی. بابا ناصر شاہ 4 نسلیں آپ کے اس نوکر کو سن سن کے جوان ہو گئی ہیں. میں لفظ کی قیمت مانگ رہا ہوں اور میں اس بندے کو اگلی 28 محرم تک دعا کروں گا جسے لفظ سمجھ آئے اور بول پڑا. پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا, پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا. پتہ نہیں یہ کیا طلسم ہے, علی کے گھر میں ایک حسین اتارا, حسین کے گھر میں سارے علی اتارا. شاباش شاباش. مرشد اٹھو دعا دا ہاتھ اونچا ہوئے. آخر تو میرے واسطے دعا آ جائے بس, میں ان کی ذاکری کرنی ہے. پچھلے بولے جے حیدری, انہوں نہ چھیڑ غازی دا واسطے ہی. ہلو ان چلن دے, انہوں نہ چھیڑ بخیر, ان نہ چلے خیر. تو میرے الویک پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا. آج نیاز لے کے ان ٹھیک کرانا. پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا, پھر حسین کے گھر میں سارے علی اتار دیے. اور جب کسی نے بادشاہ سجاد سے پوچھا کہ آپ کے بابا نے آپ کا نام بھی علی رکھا, آپ کے چھوٹے بھائی کا نام بھی علی رکھا, اس سے چھوٹے بھائی کا نام بھی علی رکھا, یہ آپ کے بابا نے سب کا نام علی کیوں رکھا؟ سجاد نے کہا میرے بابا کا دل تھا اگر کوئی اظہار دشمنی کے لیے بھی میرے بچوں کا نام لے تو اسے مجبوراً علی علی کرنا پڑے. ہے کوئی سجاد دا نوکر, اور یار ہے کوئی اس پنڈال جڑا سجاد دا نوکر ہوئے تے بولے میرے نام. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے, نوکر غازی دے سارے ہاتھ اونچے. حیدری بہت تھوڑے لوگ اس بات سے باخبر ہیں کہ میرے مولا سجاد کی تشریف آوری مدینے میں نہیں ہوئی, کوفے میں ہوئی. کیسا سکتہ ہو گیا. نمی گل کرنا بڑا اوکھا کام ہے, تو جو یاد ہے تو اسی اس تو علاوہ سن دے ہی نہیں. سجاد بادشاہ کا کہاں جانا ہے, جلدی ہے بس کروں, پھر گھڑی کیوں دیکھ رہے. اچھا, سجاد بادشاہ کا ظہور مدینے میں نہیں ہوا. 15 جمادی الاول 37 یا 38 ہجری, اس پہ بحث ہے علماء کی, کوفے میں ہوا ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب سریر سلطنت کا حکمران علی تھا. یہ واسطے کتاب پڑھی میں دی بابا ناصر شاہ, صدقے صدقے صدقے. ہاں تم کیوں نہیں بولے بھائی, تم جنہیں عادت ہے شوکت رضا سننے کی, تم کیوں نہیں بولے؟ سریر سلطنت کا حکمران علی تھا, یعنی یہ وہ علی ہے جو علی کی بادشاہی میں اترا ہے. کروڑ واری شکریہ, کروڑ واری جی پی رہا ہوں, بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ وہ علی ہے, سارے بولیا جے حیدری. یہ وہ علی ہے جو علی کی سلطنت میں اترا ہے. بیٹا یہ وہ علی, ہاتھ کھول میرا بیٹا, یہ وہ علی ہے جو علی کی حکمرانی میں اترا ہے. اچھا اس تو اوکھا جملہ کھاں, ممبر دے خلاف دی قسم میں تیری خوشامد کرن تے لعنت ہے, تیری سبحان اللہ تو دل کر گیا. آکھاں اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا. بیٹھے ہو, ٹر گئے ہو, تھک گئے ہو, کی کریے. ہاں شاباش,
حیدری اللہ کے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں کوئی بچہ کوئی شہزادہ جی بیٹا بے لباس نہیں اترا آپ کے کیا کہنے ہیں علیم کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا مجھے حکم کریں اگر کچھ پوچھنا تو میں حاضر اللہم صلی اللہ کوئی بچہ کوئی حکم ہے تو میں حاضر کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا سارے لباس پہن کے اترے بغیر لباس کے مہمان آتے ہیں مالک نہیں آیا کرتے یہ نہیں سمجھ آئی دانت سنبھال کے رکھے پھر کدے کام آ جائے گا نام بھی وہاں رکھے گئے کچھ نام لاٹ سے یہاں ملے ضرور ہیں لیکن نام بھی وہاں رکھے گئے اس نے اپنے نام سے نام دیے محمود تھا کسی کو محمد بنایا آلہ تھا کسی کو علی بنایا فاطر تھا کسی کو فاطمہ کہا محسن تھا کسی کو حسن کہا قدیم الاحسان تھا کسی کو حسین کہا مسجود تھا کسی کو سید الساجدین کہا علیم تھا کسی کو باقر کہا خالق و صدق تھا کسی کو صادق کہا باب الحوائج تھا کسی کو کاظم کہا راضی تھا کسی کو رضا کہا حیلت المتقین کسی کو نکی کہا صاحب عسکر الخلائق تھا کسی کو عسکری کہا قیوم تھا کسی کو قائم کہا تھک گئی طبیعت شیر تو نہیں ہو گئی طبیعت آپ کی بھائی جان کیا بات آپ کے صاحب کی کیا حیدری بیٹا اس کو ہلانا نہیں مل کے اللہ جل حیدری بادشاہ سجاد زمین پہ اترے دو شاہیوں کی مالکن مستور کی گود سے ساری جنتوں کے مالک نے بیٹے کو اٹھا لیا یہ تو اسی مر جائیں گے تو انہوں پتہ لگے گا بھئی کی ہوئے دو شاہیوں کی مالکن مستور کی جھولی سے ساری جنتوں کے بیٹا میں نے ویکھنا سی میں دن ویکھی جانا تو انہوں ویکھی جانا مرضی آنا ساری گرمی لگی ہے بات اور جا پھر آجی پانی پی کے ساری جنتوں کے مالک نے بیٹے کو اٹھا لیا حسین علی کو لے کے مسجد میں علی کے پاس آ گئے بیٹا بابا کی گود میں رکھا علی نے چوما چوم کے سرکار سجاد کے کان پہ جھک گئے جھک کے آذان شروع کر دی میں اس پہلے بچے سے لے کے گلی کے آخری ماتمی تک یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں 40 برس تھوڑے نہیں ہوتے 40 برس ہو گئے تمہاری نوکریاں کرتے کرتے اب میں تھک گیا بوڑھا ہو گیا نہیں مجھ سے ہاتھ مارا جاتا میری بات سمجھ آئے تو بولنا نہیں تو میں راضی جا رہا ہوں علی جھک گئے سجاد کے کان پہ آذان نے آذان کے کان میں آذان شروع کر دی شاباش شاباش تواڈے پتر جیون تواڈی نسل جیوے تواڈے پتر جیون تواڈی نسل جیوے بیٹا جی لمحہ مجھے دو اس بچے کو میری طرح متوجہ کرو لمحہ
جب کہو گے میں چھوڑ دوں گا، وعدہ ہو گیا. دیکھو مجھے خیر ہے، پسینے دی خیر ہے. آذان نے آذان کے کان پہ منہ رکھ کے آذان شروع کر دی. پھر بلا تشبیہ اٹھا لیا اپنے پوتے کو، یوں اونچا کر دیا. شاید علی کا مقدر یہی ہے کہ علی اونچا ہی رہے گا. بلا تشبیہ چوما، چوم کے فرماتے ہیں سجود اس کی گلی میں قیام کرتے ہیں. آہا ناصر شاہ سلام ہے تو محسن جی میں، الیاس جی جیو، بیگم صاحب جیو، اور غازی تو نوشتہ نے نو یار کی پنڈالے کی مجمع یار کے دی اور کی مصرہ ہے کہ دی بڑی دادے. فرماتے سجود اس کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اسی امام کو سجدے سلام کرتے ہیں. علی نے چون کے چہرہ کہا یہ عابد سے، ہم اپنا نام تمہارے ہی نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ جیے، آپ سلامت رہیں، آپ سدا آباد رہیں، آپ سدا سکھی رہیں. آپ جیو بیٹے، جیو بیٹے، جیو. کتنا اور پڑھ لوں؟ ناظم ممبر آپ ہیں؟ ہاں بھائی بانیان مجلس سر اٹھاؤ. بیٹا اجازت ہے میں 10 منٹ اور فضائل پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کی طبیعت بھی ہے. سرائکی کی ایک ربائی سنانی ہے آپ نے. سرائکی کی؟ ارے یار کون یہاں سرائکی سنے گا؟ اچھا یہ بات کر لوں پھر کرتا ہوں. اب علی علی پہ جھکے ہوئے اور فرما رہے میں وصال توحید کو چلا جاؤں گا. فرماتے عابد بیٹا میں اللہ سے ملاقات کو چلا جاؤں گا، 2 سال کے بعد میں خالق سے ملاقات کو چلا جاؤں گا، اور میرے جانے کے بعد اس دہر میں ایک بادشاہ آئے گا جسے باقر کہا جاتا ہے. اس سے کہنا دادا علی تمہیں سلام کہہ رہے تھے. یا علی ادھکنی، یا علی ادھکنی، یا علی ادھکنی. اس سے کہنا دادا علی تمہیں سلام کہہ رہے تھے. پورا نام کیا ہے مولا باقر کا؟ شاباش، ہزاروں دن جیو، عمر خضر پاؤ، محمد باقر. یہ جمعہ میں آپ کی رضا کر رہا ہوں. داد نہیں چاہیے، صرف دعا چاہیے. آؤ پتہ نہیں کیا لمحہ ہوگا جب حسین کے ہاتھ پہ جھک کے علی نے علی کے کان پہ منہ رکھ کے کہا ہوگا محمد کو میرا سلام کہہ. ہائے ہائے اور تیرے ہاتھ چہران اور تیرا چہرہ سلامت رہے، وڈا معیار قائم رہے. گل سنندا لاہورا لیو اور نیک کلونی اور سلامت رہو میرے بچوں. شاباش. بانیان نے مجھے کہا تھا 40 منٹ پڑھنا ہے، 34 منٹ ہو گئے. بظاہر میرے پاس 6 منٹ رہ گئے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں 8-10 شعر پڑھ لوں. بزم مودت اسلام آباد سے ایک بڑے کمال شاعر محمد علی ظاہر صاحب نے راجہ مشتبہ مبارک صاحب کے ذریعے ایک مصرع مشتق پہنچایا چوتھے امام پہ. مصرع تھا چوتھا امام صبر میں پہلا دکھائی دے. پہلی باری رنج ہویا اس بندے نہیں بولے. جی سید جی وہ جڑے کھڑے ہو جڑے بیٹھے ہو، چوتھا امام صبر میں پہلا دکھائی دے.
12-13 शेर हैं इसके, ज्यादा से ज्यादा 6 शेर पढ़ रहा हूं और राजी रहना। अब और किबरिया उसे कितनी बढ़ाई दे। शाबाश, खुदा की कसम है तू खरीद के ले गया शौकत को। जो किबरिया और बड़ाई पे बोला है वो शौकत को खरीद के ले गया। अब और किबरिया उसे कितनी बढ़ाई दे, खुद मुर्तजा बना के जिसे मुस्तफाई दे। अब और किबरिया उसे कितनी बढ़ाई दे, अब और किबरिया उसे, हुक्म करो हैदरी, अब और किबरिया उसे कितनी बढ़ाई दे, खुद मुस्तफा बना के जिसे मुस्तफाई दे। सारा लाहौर बोले, सारा पिंडाल बोले और सुबह तक बोले, मेरी दाद ही नहीं पूरी होती। मैं कह रहा हूं चुप हो तो कौन है सज्जाद, चुप हो तो नाजरीन को सरवर लगा करे, चुप हो तो नाजरीन को सरवर लगा करे, बोले तो सामईन को हैदर सुनाई। मौला इज्जत, मौला इस वतन की खैर फरमाए, मौला मेरे देश की खैर फरमाए, मालिक पंजाब पुलिस के जवानों को इज्जत अता फरमाए। ये जो मातमियों की हिफाजत करते हैं मौला इनकी हिफाजत फरमाए। अब और चुप हो तो नाजरीन को सरवर लगा करे, बोले तो हाजरीन को, बोले तो हाजरीन को हैदर सुनाई दे। मुमकिन में इस हुनर का है मुजद यही अली, जंजीर पहन कर जो दुखों से रिहाई है। सदके जियो सैयद, जंजीर पहन कर जो, शाबाश बेटा, है जरूर किया, शाबाश। ज्यादा 5 या 6 मिनट मैं गरीब का मक्तल पढ़ने लगा हूं। मेरे ख्याल है जनाजा पाक बरामद होना, किस तरफ से? जिन लोगों को जनाजा पाक बरामद करना है वो यहाँ आ जाए, आप लोग आ जाएं अंदर। मैं 5 या 6 मिनट और पढ़ूंगा, बेशक कपड़ा हटा देना, लेकिन जब मैं कहूँ तब जनाजा ले आना। जनाजा उठाना भी आराम से है। कितना अमीर है वो बच्चा जो हाथ नहीं मार सकता। मातमी तैयारी करो, मातमी नासिर शाह तैयारी करो। मैंने कहा जनाजा उठाना भी आराम से है और जनाजा चूमना भी आराम से है। मैं तुम्हें इसी जनाजे वाले का वास्ता दे रहा हूँ, धक्के ना देना, बड़ा जख्मी है बेटा हुसैन, बड़ा थका हुआ है। पता नहीं यार वो बंदा क्यों जिया है, इसका हाथ नहीं आ सका। सुन्नी भाई सिर्फ भय कर दें, उनका एहसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कभी ना रोना पड़े हो मेरा बच्चा, हो धाड़े मार मार के रोने वाला। बड़ा जख्मी है बेटा हुसैन, तेरी आंखों की कसम है। मोहसिन मेरा बेटा है, मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की हैं, मैं आखिर में नहीं पढ़ता। आखिर में किबला अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब से पढ़ाया जाए, इसलिए कि वो सैयद उन्हें यह हक पहुँचता है कि वो मसाइल पढ़े मौला सज्जाद का। मैं कनीज़ का बेटा हूँ बेटा, आप मेरी मदद करो, आप मुझे बताओ मैं कैसे पढ़ूँ। कितना मारा है बाप के कातिलों ने से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ इसका, थोड़ी देर के लिए इसे काबू में रखो। 2-4 जुमले और पढ़ने दो, 2-4 मिनट ज्यादा और पढ़ने। 21 मुहर्रम से अब तक मैं जनाजे बरामद करवा रहा हूँ। ये मौला के घर की दीवार पे हाथ है, मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। ये जो हालत जी, ये जो हालत हो गई है इनकी नासिर शाह, शायद मुझे 3-4 मिनट से ज्यादा ना पढ़ना पड़े। बोलो मैं सज्जाद की कौन सी शहादत पढ़ी? सज्जाद कोई एक बार शहीद हुआ है। आराम से, जब तक मैं न कहूं जनाजा नहीं उठाना।
آپ کو جنازے والے کی قسم ہے جب تک میں نہ کہوں بیٹا جنازہ نہیں اٹھانا، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، مجھے 4-5 منٹ پڑھنے دینا ہے، جنازے کا واسطہ جلدی نہیں کرنی۔ چلو ایک بار زیارت کر لو، ایک بار جنازے کی زیارت کر لو تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو جاؤ۔ احترام جنازہ میں ایک بار زیارت کر لو۔ اب مجھے دیکھو، اب مجھے دیکھو، یہ جنازے کا جنازہ آنے والا ہے۔ یہ اس غریب کا جنازہ ہے جو ماؤں کے جنازے لے کے کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی کوفہ کی گلیاں، کبھی شام کا دربار، کبھی بے غیرتوں کا مجمع، کبھی شرابیوں کا ہجوم، ایک ایک موڑ پہ کہتا تھا نہیں آتا ماتم، نہیں آتا تجھے ماتم، تو بہت امیر ہے۔ ایک ایک موڑ پہ کہتا تھا مجھے چادر دے دو، میرے ساتھ نبی کی بیٹی جا رہی ہے، اور مجھے چادر دے دو، اور میرے ساتھ عباس کی جلدی نہیں، جنازے کا واسطہ جلدی نہیں۔ کیا حال ہو گیا میرے بچے کا، وہ کیا حالت ہو گئی ہو میرے بچے کی۔ حوصلہ کر میرا بچہ، تجھے جوانی کا واسطہ، تجھے آنے والے جنازے کا واسطہ صبر کر۔ مجھے 2 جملے اور پڑھنے دو، تمہیں سجاد کا واسطہ۔ جس طرح کا تمہارا حال ہو گیا میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کے اس جہان میں جی فرماتے ہیں جنگ نہیں کی تھی مولا نے، زخمی کیسے ہو گئے۔ ابن منذر نے پوچھا تھا مولا یہ سر پہ نشان کیسے ہیں؟ فرمایا میں بازار میں نماز لوگ اوپر سے پتھر مارتے تھے، میں رکوع میں چلتا تھا، بندے میرے سر پہ انگارے پھینکتے تھے۔ اب آپ نے مجھے کہا ہے کوئی ماتم کرے نہ کرے، آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ ماتم کیجئے گا۔ فرمایا میں وہ غریب ہوں، میرے گلے میں توق تھا، توقوں کی وجہ سے میرے بال پھنسے ہوئے تھے، اور شام کے بازار میں کسی نے میرے اوپر انگارہ پھینکا، میں چلتا رہا، انگارہ جلتا رہا، میں چلتا رہا۔ نہیں آتا جنہیں ماتم وہ سر نیچے کر لو نا، جنہیں آتا ہے ماتم وہ ہاتھ مارو۔ حوصلہ سنبھالو اس بچے کو، ہاتھ پکڑو یار اس بچے کا۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ ناصر شاہ جی کی حکم ہے؟ چھڑتے ہیں یہ ایک جملہ اور پڑھ لوں۔ ہاں لاہور والو اور ماتمی بچے ہاتھ اٹھاؤ، ایک لفظ اور پڑھوں۔ تمہیں سجاد کے جنازے کا واسطہ، جسے ماتم نہیں آتا وہ نہیں کرے گا، جسے آتا ہے وہ ماتم کرے گا۔ اتنا مارا ہے شام غریباں، باپ کے قاتلوں نے شام غریباں کے بعد 35 برس یوں نہیں سوتا تھا۔ نہیں آتا جنہیں ماتم بالکل نہ کرو، جنہیں آتا ہے ماتم وہ ہاتھ مارو۔ کمر کے بل نہیں سوتا تھا، کہتا تھا باقر میری کمر پھٹ گئی، کہتا تھا باقر میرا لہو نہیں رکتا۔ آ گیا قیدی کا جنازہ، آ گیا غیرت مند کا جنازہ، آ گیا بیمار کا جنازہ، آ گیا حوصلہ، آ گیا زنجیروں